السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں مختلف واقعات کا، اور باضابطہ ہم نے فوت شدہ نابالغ بچوں پر بھی ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہے، لیکن اس پر تھوڑے دنوں تک کبھی ہم درس نہیں دیتے ہیں یا چند مہینوں تک، کیونکہ باضابطہ اس پلے لسٹ میں بہت سارے دروس موجود ہیں۔ تو بعض لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ آپ نے نابالغ بچوں کے بارے میں برزخ سے متعلق کوئی بات نہیں کی، تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس پر پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے۔ تو اس لیے میں آج کا ایک اور درس نابالغ بچوں سے متعلق جو فوت ہو جاتے ہیں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو لیٹ اس چینل سے پہ آئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس پر ایک پوری سیریز بھی ہے، اور پھر اس سے متعلق ایک درس ہو بھی جائے۔ بہت دنوں سے اس ٹاپک پر بات نہیں بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس چینل پر ہیں جو اس چینل پر آئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا، اور اسپیشلی اپنی اولاد کو کھویا، اور اولاد کو بھی ایک ایسی عمر میں کھویا ہے کہ وہ نابالغ تھی۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر میرا بچہ جو ہے وہ فلاں عمر کا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ نابالغ ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، نابالغ ہے یا نہیں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ بالغ ہونے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بالغ کچھ بچے 9 سال میں ہو جاتے ہیں، کوئی 11 سال میں، کوئی 15 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ تو آپ کا بچہ یا بچی بالغ تھے یا نہیں تھے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ کوئی ایک سرٹن ایج نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہٹ کر لیا اور آپ فوراً بالغ ہو گئے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اینی وے، بالغ بچوں سے متعلق کفار اور مسلمانوں کے بچوں کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں۔ امام حافظ یوسف بن عبداللہ بن عبد البر مالکی قرطبی جو متوفی ہیں 463 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ تمام بچے، خواہ وہ مومنوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں، جو بالغ نہ ہوئے ہیں اور فوت ہو جائیں تو وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان پہ رحم فرمائے، چاہے تو ان کو عذاب دے، یہ سب اس کا عدل ہے، اور اسی کو علم ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔ تو بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ وہ بڑے ہو کر جو رائے اختیار کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا، تو یہ بعض کا خیال ہے اس ضمن میں۔ لیکن امام مالکی قرطبی جو ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو، اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ کی مشیت پر موقوف ہوں گے۔ اگین یہ بھی قول امام مالک قرطبی نے جمع کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس پر اجماع ہے یا جس پر اکثر علماء کا موقف ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی ایک قول لکھتے ہیں کہ تمام بچوں کا دنیا اور آخرت میں وہ حکم ہوگا جو ان کے آبا کا حکم ہوگا، یعنی مومنوں کے بچے تو اپنے والدین کی ایمان کے حکم کے مطابق مومن قرار پائیں گے، اور کافروں کے بچے اپنے والدین کے حکم کے مطابق کافر قرار پائیں گے۔ تو مسلمانوں کے بچے جنت میں اور کافروں کے بچے دوزخ میں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو بڑا ہی کمزور قول ہے، یہ آپ کو بتاتا چلوں میں، کیونکہ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کے والدین کی وجہ سے انہیں کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے، ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان بچوں کا آخرت میں امتحان لیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد ہو یا کافروں کی، جب وہ بالغ نہیں ہوئے تو وہ سب جنتی ہوں گے، اور اصل میں راجح قول یہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان تمام نظریات کے حاملین اشخاص کی جو تفصیلات ہیں وہ التمہید کی جلد 7 صفحہ 255 پر جمع فرما دیے۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کی کیے پر اولاد کو سزا نہیں دے گا، یاد رکھیں کہ اگر والدین کافر ہیں تو اس میں اولاد کا کیا قصور ہے، وہ تو بلوغت کو نہیں پہنچی۔ ہاں، والدین کا ایمان جو ہے، والدین ایمان والے ہوں گے تو اب یہ بچے جو نابالغ فوت ہو گئے، اب وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو ماں باپ کا ایمان ان ماں باپ کو یوں نفع دے گا کہ ان کے بچوں کی شفاعت کے وہ حقدار ٹھہریں گے۔ اچھا، جہاں تک دیکھیں یہ جو مختلف اقوال ہیں نا، اس پر پھر بعض لوگ بعض حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ حماد ابن مبارک اور اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ مومنوں کے بچے ہوں یا کافروں کے، وہ آخرت میں اللہ کی مشیت پر موقوف ہوں گے۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی لاتے ہیں حافظ ابن حجر
وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، اور فتح الباری میں اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنے والا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ پھر امام مالک بھی اسے روایت کرتے ہیں موطا میں، اور پھر سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، معجم الکبیر میں بھی آتی ہے، کئی کتب میں آتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا جس پر نماز پڑھی جانی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کے لیے تو سعادت ہے، تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے تو کوئی برا کام بھی نہیں کیا، اس کے متعلق تو ایسا معاملہ ہے کہ بس جنت ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا، اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 2662۔ اسی طرح یہ سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ یہ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ چلے جو اقوال امام قرطبی نے جمع کیے نا اس کے پیچھے کیا دلائل ہے، اور پھر آخر میں آپ کو ایک کنسنسس دوں گا۔ اس لیے اپنے ذہن کو بنائے نا، بلکہ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دلیل کے طور پہ کہ بعض لوگوں نے جو موقف اختیار کیا اس کے پیچھے دلائل کیا تھے۔ اچھا، بعض شافعی حضرات اور ابن حزم ان کا یہ مسلک ہے کہ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں اور کفار کے بچے اللہ کی مشیت پر موقوف ہوں گے، اللہ ان کے معاملے میں جو فیصلہ فرمائے۔ فتح الباری میں دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جس کے بھی 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کے معاملے میں تو معاملہ کلیئر ہو گیا، اور قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے آبا بھی جنت میں داخل ہیں، یعنی ہمارے والدین جب تک داخل نہیں ہوں گے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم اور تمہارے آبا یعنی تمہارے والدین میرے فضل اور رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند امام احمد میں آتی ہے، کنز العمال میں آتی ہے، اس کو ابن عدی الکامل میں لاتے ہیں، کئی کتب میں آتی ہے۔ اور معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ اب یہ بڑی ایک خوبصورت روایت ہے، آپ اس کو میں آپ کو زاویہ دے رہا ہوں، اس سے آپ اس کو سوچئے گا، بہت پیاری روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے سے کہ دیکھا نا کہ وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو فرمایا اچھا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی اللہ اتنی محبت رکھے جتنی محبت میں اس سے رکھتا ہوں۔ اچھا، ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کئی دن تک نہیں دیکھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ تو غم میں ہے۔ تو حضور نے اس شخص سے فرمایا، اس کو بلایا، اس سے فرمایا اچھا ایک بات سنو، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہو تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول دے؟ یعنی اس سے میں آپ کو ایک نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو ایک ایسی پاور دے گا، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک بچہ ہے لیکن وہ مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود ہوگا۔ یہ روح کی طاقت ہوتی ہے، یہ روح کی طاقت ہوتی ہے۔ اور رجال الغیب کے ضمن میں ہم نے اس پر شاید بات کی تھی کہ بعض علماء کو، بعض مشائخ کو، بعض رجال الغیب کو، بعض اولیاء کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اچھا، انبیاء کرام کو برزخ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمیں بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا، معراج کی رات ہے، حضور جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل کے ساتھ براق پر سواری ہے، بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور حضرت موسیٰ کو حضور ان کی قبر میں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ حضور آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہیں اور قبر میں ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ڈائمنشن الگ ہے، الگ ریلم کی بات ہے۔ اس دنیا پر وہ چیزیں موقوف نہیں ہیں۔ ہم نے ہر شے کو دنیا کے مطابق دیکھ لیا ہے
کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے، اس سے باہر کچھ ہے نہیں۔ اچھا وہ روایت بھی آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی آپ نے، نہ پڑھی، اگر پڑھی نہ ہو تو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حج پر حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضور حج پر دیکھ رہے، صحابہ نہیں دیکھ رہے۔ حضور نے الفاظ استعمال کیے گویا، اور دیکھ رہے ہیں انبیاء کرام کو، سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ انبیاء الگ الگ زمانوں میں رہے ہیں، سب نے ایک ہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے، چیتے کی کھال کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضور جس ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہیں اس ڈائمنشن میں ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ انبیاء کرام حج کرنے آ رہے ہیں جس ڈائمنشن میں وہ ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن نگاہ نبوت انہیں دیکھ رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ بھی اپنے ڈائمنشن سے ہمیں دیکھ رہے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اس ڈائمنشن میں رسائی نہیں ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں مسجد الاقصیٰ میں رمضان کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، کس ڈائمنشن میں کرتے ہیں، عام لوگوں میں مرج ہو کے مکس ہو کے کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پانیوں میں رہتے ہیں، کون سے پانیوں میں رہتے ہیں، اللہ بہتر یہ پانیوں میں رہتے ہیں یا وہ جو آسمانوں میں پانی ہے وہاں کہیں رہتے ہیں، کس ڈائمنشن میں، کس ریلم میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے گئے تو وہ کون سا دروازہ تھا جو پانی میں کھولا گیا؟ مچھلی پانی میں کود کے سرنگیں نہیں بنایا کرتی ہے، گریپل افیکٹ دیتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی نے، مردہ مچھلی نے زندہ ہو کے پانی میں جا کے سرنگ بنائی، باضابطہ ایک اوپننگ بنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس اوپننگ کو دیکھتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جب دوسری طرف نکلتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں تو اپنی عصا مبارک سے اس اوپننگ کو وائڈن کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، چوڑا کرتے ہیں، اور پھر آپ اس راستے کو فالو کرتے ہیں، اپنی عصا سے بڑا کرتے رہتے ہیں، فالو کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف نکلتے ہیں تو کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہیں۔ ایک الگ تفصیل ہے اس کی، میں نے پورٹل سیریز میں بھی آپ سے اس کے سلسلے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ نے روح کو طاقت دی ہے جو جسم کو نہیں دی، کہ جنتی جنت میں بیٹھا ہے اور جھانکتا ہے جہنم میں، جہنمیوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ الگ عالم میں ہیں، ان سے بات کر رہا ہے، ما سلککم فی سقر، بھئی کیا کیا تم نے، بھائی ایسے کیا تم نے کر دیا کام کہ اب یہاں جہنم میں پڑے سڑ رہے ہو۔ اب جہنمی وہاں سے سن بھی رہا ہے جنتی کا سوال، اب جواب دے رہا ہے، جنتی جنت میں سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، وکنا نخوض مع الخائضین، وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ وہ ساری باتیں جہنمی جہنم سے کر رہا ہے، جنتی جنت میں سن رہا ہے، وہ عالم ہی جدا ہے۔ اس عالم کو اس عالم پہ ہم مرکوز نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے ہم وہاں کو سمجھ نہیں سکتے۔ برزخ کا عالم بھی ایک الگ عالم ہے۔ It doesn't follows the same laws of physics that applies here۔ وہ یہاں پہ جو قوانین استعمال ہوتے ہیں نا زندگی گزارنے کے، معاملات کے، مٹیریل ورلڈ میں میٹر کے، وہ وہاں نہیں اپلائی ہوتے، وہ الگ عالم ہے، اس کے الگ قوانین ہیں، اس کے قانون ہی جدا گانا ہے۔ تو اس لیے کیا کہ یہ وہ بچہ جس دروازے سے تم چاہو گے وہ بچہ وہاں پہنچ جائے گا تم سے پہلے، اور دروازہ بھی تمہارے لیے کھولے گا۔ اچھا اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نابالغ بچہ اس شخص کا فوت ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک اتنے بڑے اہتمام کی بات کی ہے، تو کیا یہ اہتمام صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین، رحمت جوش میں ہے، فرمایا سب کے لیے ہے۔ جس کا ایک بچہ بھی فوت ہو گیا ہو اور وہ ایمان والا ہو، شخص اس دنیا سے جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کی انتقال پہ اس نے صبر کیا تھا نا، تو اللہ اس صبر کا اسے یہ اجر دے گا۔ ایمان والوں کے لیے یہ اجر، ایمان والوں کے۔ اس روایت کو جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث 1869، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مجمع الزوائد میں، التمہید میں، کئی کتب میں آتی ہے۔ اچھا اسی طرح حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بچے تھے، فوت ہو گئے، دودھ پیتے بچے تھے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث 1382۔ پھر مسند امام احمد میں، المستدرک میں، دلائل النبوہ میں، شرح السنہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجمع الزوائد میں، التمہید میں، کئی کتب میں آتی ہے روایت۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ یہاں سے چلا گیا نا، اللہ نے اس کا بھی خیال کا انتظام کیا ہوا ہے برزخ میں۔ حالانکہ روح نکل گئی، یہ روح کو ضرورت نہیں ہے دودھ پینے کی، لیکن وہاں اللہ نے اسے جسم دے کے اس کے لیے وہاں روح کا انتظام کر دیا ہے کہ ماں باپ نہ پریشان ہو۔ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے نا، ہمارا بچہ
دودھ پیتا تھا، چھوٹا تھا، چلا گیا، اب اس کا وہاں کون خیال رکھتا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تم غم نہ کرو، وہ بڑا کریم ہے۔ اور اس نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ان بچوں کو دیا، حضرت سارہ کی کفالت میں دیا ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹینشن کائے کی لے رہے ہو؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی معذور اس دنیا سے چلا گیا تو کیا برزخ میں معذور ہوگا؟ کیوں معذور ہوگا؟ معذوری اس کی جسمانی تھی، روحانی معذوری نہیں تھی۔ روحانی طور پہ وہ کامل تھا، تکمیل تھی اس کی، روح تو بالکل مکمل تھی۔ الستو بربکم، روح نے، ساری ارواح نے رب تعالیٰ کو کہ حضور یہ کیا کہا تھا کہ باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، وہ ساری روح کامل ہوتی ہے۔ یہ جسم کے نقص ہوتے ہیں، اس دنیا کے نقص ہوتے ہیں، بس دنیا تک رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں یہ نقص نہیں ہوں گے، جنت میں یہ نقص نہیں ہوں گے، برزخ میں یہ نقص نہیں ہوں گے۔ یہ نقص یہی کے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے، ہاتھ کی، پاؤں کی، کان کی، آنکھ کی، ناک کی، دماغی، کوئی بھی قسم کا نقص ہے، وہ سب دنیا میں جسمانی ہے، بس دیٹس اٹ۔ روحانی نقص نہیں ہے۔ روح تو اب چونکہ جسم کی تابع ہے، اس لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ اب جسم کے اندر ہے نا، لیکن جب نکل گئی تو آزاد ہے، اب مکمل ہے، کامل ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی بیان کرتا چلوں۔ وہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کہ مسلمانوں کے بچے کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جنت میں۔ پھر فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا، میں نے پوچھا، آپ سوال کیا کہ پھر مشرکین کے بچے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعمال کا زمانہ ہی نہیں پایا اور ان پر قلم وہ بھی جاری نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بہتر کہ وہ بڑے ہو کر کے عمل کرنے والے تھے، اور اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوزخ میں ان کی رونے کی اور چلانے کی آوازیں سنا دوں۔ یہ روایت جو ہے نا، اس پر میں ذرا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں، تمہید میں آپ نے بڑی تفصیل سے جلد 7 صفحہ نمبر 271 پہ آپ نے فرمایا ہے، دیکھو اس حدیث کا ایک راوی جو ہے نا، بہیتا، اس جیسے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا، کیونکہ بالفرض اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی نا تو وہ اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی محتمل نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام احمد کے حوالے سے لکھا اور کہا کہ اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے ابو عقیل یا ابو عقیل، اور ابو عقیل کے معاملے میں یہ معاملہ ہے محدثین کے نزدیک کہ وہ متروک ہے، اس کی حدیثیں لی نہیں جاتی۔ فتح الباری میں جلد 3 صفحہ 246 پہ۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں نا، تو آپ کبھی کبھی پڑھ کے خود کنسنسس، خود آپ اس پہ سے کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ محدثین نے کیا جرح کی ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اس لیے نا بخاری شریف لوگ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور شرح بھی نہیں پڑھتے، کبھی بخاری کی شرح نہیں پڑھی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بخاری کی بھی شرح ہے، بخاری شریف کی بھی ایک شرح ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تو حدیثیں جمع ہے نا، اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو اس کی تشریحات ہیں، جو اس پہ فقہی احکام ہے، وہ تو حدیث کے اندر نہیں لکھے ہوتے، وہ تو محدثین، ائمہ، فقہاء اس سے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسئلے اس میں سے نکالتے ہیں، پھر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کو بات واضح ہوتی ہے۔ جب محدث حدیث جمع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی حدیث جمع کر رہا ہو جو ایک عمل تھا جو ترک کر دیا گیا، لیکن اس نے تو حدیث جمع کی ہے، اس کا معاملہ تو حدیث کا جمع کرنا ہے، نہ کہ اس پہ جرح کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا، اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد اہل جنت کی خادم ہوگی۔ یہ بھی ایک روایت آتی ہے، المعجم الاوسط میں آتی ہے، اور یہ حدیث سمرہ بن جندب سے مروی ہے المعجم الاوسط میں، پھر تمہید میں آتی ہے۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زمانہ فطرت میں فوت ہو گیا، زمانہ فطرت یعنی کہ 2 انبیاء کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے، اور کم عقل، اور جو شخص ہو عقلی طور پہ جو ہے نا وہ میچور نہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، کوئی اس میں کوئی ڈسیبلٹی ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بچہ، یہ 3 لوگ یاد رکھیں، وہ جو 2 انبیاء کے درمیانی وقت میں ان تک دینی تعلیمات پہنچی نہیں، اور ایک بچہ اور ایک ذہنی طور پہ مفلوج آدمی، کسی بھی طور پہ ڈسیبلٹی ہو، مینٹل ڈسیبلٹی ہو، مینٹل ڈس آرڈر ہو، کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہو، تو ان کے متعلق فرمایا کہ جو شخص زمانہ فطرت میں فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے دن کہے گا نہ میرے پاس کوئی کتاب آئی نہ رسول۔ تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ طٰہٰ کی، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تاکہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے۔ تو آپ نے پھر یہ آیت پوری پڑھی اور کم عقل کے بارے میں کہا کہ اے میرے رب تو نے میری کامل عقل کیوں نہ بنائی، کم عقل یہ کہے گا، تاکہ میں بھی خیر و شر کو پہچانتا
اور نابالغ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے تو عمل کرنے کا زمانہ ہی نہیں پایا. آپ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے آگے دوزخ پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اچھا معاملہ تو یہ تھا نا، تم دنیا میں اگر ساری چیزیں دیے جاتے تو حکم تو یہ تھا کہ جو تمہارا رب کہے تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، رائٹ؟ یہی ہے نا شریعت. کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لاتے نا. اللہ نے کہا یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی، اور تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ شریعت ہے. تو تم میرے کہے پر ہی عمل کرتے نا. اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بھائی حکم ماننا ہے نا، اللہ کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علم میں نیک ہوگا اور اچھے عمل کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کے علم میں شقی ہوگا خواہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا تم نے میری نافرمانی کی ہے تو اگر میرے رسول تمہارے پاس آتے تو تم ان کی نافرمانی کیوں نہ کرتے. اچھا ایک اور بتاتا چلوں کہ وہ جو اللہ کے حکم پہ جہنم میں داخل ہوں گے نا، وہ جہنم میں اتریں گے نہیں، اتریں گے جنت میں. یہ میرے رب کا کرم ہے. اور جو وہاں اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر فرشتے گھسیٹ کے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. یہ روایت ایک اور آتی ہے. تو میں آپ کو مختلف روایتیں دے رہا ہوں، پھر آخر میں کنسنسس بھی بتاؤں گا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ایک بڑی طویل روایت لاتے ہیں کہ جس کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ دراز قامت شخص جو باغ میں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ روایت بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور بچے ان کے ارد گرد تھے، یہ وہ بچے تھے جو زمانہ فطرت میں فوت ہو گئے. بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد بھی، کیا وہ بھی حضرت ابراہیم کی کفالت میں برزخ میں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی. صحیح بخاری کی روایت حدیث 7047، صحیح مسلم میں حدیث 2275، متفق علیہ روایت ہے. یعنی صحیح الاحادیث میں سب سے ٹاپ لیول پہ، یعنی برزخ میں اللہ نے مشرکین ہو مسلمان ہو سب کے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ رکھا ہے، کیونکہ وہ تو قلم ہے ہی نہیں نا، ان کا تو چلا ہی نہیں نا قلم. حضرت عائشہ نے بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے حضور سے اولاد مشرکین کے متعلق سوال فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنے والے تھے. پھر اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد میں آپ سے سوال کیا گیا. یہ تو شروع کے دور کی بات تھی نا، حضرت خدیجہ نے شروع کے ادوار میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن جب آخری دور میں آپ سے بعد کے دور میں یہ سوال کیا گیا تو حضور نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارک پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات نہیں ہے کہ وہ بچے جو مشرکوں کے ہیں صرف اس لیے ان پہ بوجھ ڈالا جائے کہ وہ مشرکوں کے بچے ہیں. نہیں، وہ فطرت پر ہیں تو فرمایا وہ جنت میں ہیں. یہ مسند امام احمد کی روایت، معجم الکبیر کی، مجموع الزوائد کی، التمہید میں. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بعض روایتیں شروع کے ادوار کی روایتیں لوگ پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ارے یہ ہم نے تو یوں سنا تھا تو یوں ہے. اور اس لیے یہ کام فقہا کا، محدثین کا ہوتا ہے جو شروحات حدیث بیان کرتے ہیں، شارحین حدیث کا ہوتا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں اس کے نیچے اس کی شرح بھی لکھتے ہیں کہ بھئی اوائل دور کی بات تھی، بعد میں حکم یہ آ گیا. اسی لیے سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے اور مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، معجم الکبیر، تمہید اور مجموع الزوائد میں خنسا کے چاچا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ نبی جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا اور بچہ جنت میں ہوگا، اور جس کو زندہ قبر میں ڈال دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، وہ بھی جنت میں ہوگا. تو وہ تو مشرکین کے بچے تھے نا جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں. اور ہر بچے کے بارے میں حضور نے فرما دیا چاہے کوئی مذہب ہو اس کے ماں باپ کو جنت میں ہوگا. اور حضرت انس سے بھی ایک روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کی اولاد میں سے کھیلنے کودنے والے بچوں کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تو اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی. سبحان اللہ. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے 3570، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، تمہید میں بھی آتی ہے. تو اب یہ ساری بحث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، ساری روایات رکھ دیں، شروع کی روایات، بعض کی روایات. میں نے کہا آخر میں خلاصہ دوں گا، کنسنسس خلاصہ کیا ہے ساری بحث کا. نابالغ بچوں کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے، صحیح رائے یہی ہے کہ وہ سب کے سب جنت میں ہوں گے، چاہے ان کے ماں باپ کا جو کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، وہ ماں باپ کا عمل ہے، بچوں کا اس پہ کیا، ان کا کیا قصور. اور یہی احادیث صحیحہ کا تقاضا ہے کہ قرآن کی آیت سے بھی یہی ثابت ہے، اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ یا تو اس درجے کی نہیں ہیں یا پھر وہ ہو سکتا ہے اوائل دور کی ہوں جب حضور کو یہ علم نہ دیا گیا تھا
اور اصحاب فطرت کے متعلق بھی صحیح یہی ہے کہ جن لوگوں کی عقل کامل تھی اور ان کو قوت استدلال دی گئی تھی، وہ اس بات کے مکلف تھے کہ وہ اس بات پہ غور و فکر تو کرتے کہ ساری دنیا کا بنانے والا ایک بت کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کسی ٹیسٹ سے گزارے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔ گو کہ وہ احکام شریعہ کے مکلف نہیں تھے، لیکن کم سے کم یہ سوچ تو رکھتے کہ ہم ادھر ادھر کیوں ٹکرے مارتے پھریں۔ جب ایک ملک کا کئی بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اس ساری کائنات کے پھر کئی خدا کیسے ہو سکتے۔ اور حافظ ابن کثیر متوفی 774 ہجری کے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 15 جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی تھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ اصحاب فطرت اور بچوں کے متعلق علماء کے نظریات اور ان کے دلائل بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے یہاں ذکر کیے ہیں اس آیت کے تحت۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ تو فتح الباری کی جلد نمبر 3 میں 2 صفحات پر بحث ہوئی ہے، 617 اور 618، اور پھر عمدۃ القاری جو ایک اور علامہ بدر الدین عینی جو آپ کی شرح ہے صحیح بخاری کی، اس کی 8th والیوم کے صفحہ 212 213 پر آپ نے بحث کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر مالکی نے اس بحث کو سب سے زیادہ تفصیل سے اپنی کتاب تمہید میں بیان کیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، تمہید میں جلد نمبر 7 پر یہ بحث انہوں نے 22 صفحات میں بیان کی ہے، 22 پیجز، پیج 255 سے 277 تک۔ اور یہی نہیں، پھر الاستذکار کی جلد 8 میں بھی 18 صفحات پر اس پر بحث ہوئے، پیج 390 سے 408 تک، یعنی 390 سے 408 تک۔ میں نے تو اس پر اتنی بحث نہیں کی آپ کے سامنے، گو کہ آدھے گھنٹے کے قریب ہم نے بھی اس کے اندر دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے، دیٹس اٹ۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، لوگوں سے ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، پھر وہ جا کے کوئی اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، یا پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، لوگ چن چن کے وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ باقی لوگ دوسری حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اب کچھ الگ کرو، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں سے کہو نہیں جو آپ نے بات سنی تھی وہ تو کچھ اور تھی، میں آپ کو ایک حدیث دے رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ لوگ پھر متوجہ ہوتے ہیں، ارے بخاری کی حدیث لایا بھائی، صحیح مسلم کی حدیث لائے، سعد بھائی آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا اور فلاں جگہ تو ہم نے یہ سنا ہے، اب ہم کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، خوف کا دھندا ہے، ایک ایک ادھر ادھر سے آدھی باتیں چن کے لے آتے ہیں، اس پر صحیح تفصیلات نہیں بیان کرتے، اوائل دور کی باتیں لے آتے ہیں، اس پر جو دوسرا حکم ہے وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ اگر ساری بات بیان کر دیں گے تو سنے گا کوئی نہیں نا، سنسنی نہیں ہوگی کوئی، جب سنسنی نہیں ہوگی تو دیکھنے والے کم ہوں گے، انہیں تو سنسنی چاہیے، کچھ ایسا کرو جو کسی اور نے نہ کیا ہو۔ تو اسی لیے میں نے ساری روایات آپ کے سامنے اور ساتھ کنسنسس بھی رکھ دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، اسی طرح مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، طریقہ نہیں ہے میرے پاس یہ جاننے کا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیوز کو آپ سے جو لائک کرنے کی گزارش کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم ایسا ہے میرے بھائی کہ آپ 1000 بندہ دیکھتا ہے، 10-15 لوگ 20-25 لوگ اگر لائک کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب کہتا ہے کہ یار یہ ویڈیو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، تو وہ آگے شو نہیں کرتا باقی سبسکرائبرز کو، تو وہ ویڈیو پیچھے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم اتنی محنت کر کے چیزیں جمع کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جمع کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کئی کتابیں دیکھتے ہیں، اس میں سے چیزیں لاتے ہیں، پھر ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو درس کی فارم میں رکھتے ہیں، پھر ایک درس آپ تک آتا ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے کا جو درس ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو جو دیا جاتا ہے، اس پہ کئی گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے، پھر وہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ ایک تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، دوسرا یہ کہ اس کو لائک کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ سکے، شیئر کر دیں، آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے اچھی بات پہنچ جائے گی لوگوں تک، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا، کسی اور کو بھی دین سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔